جی ناظرین ویلکم بیک. ایک دفعہ پھر آپ کو خوشامدید کہتے ہیں میٹرو ون نیوز کی خصوصی نشریات اور سلسلہ ہے انعام و اکرام کا. لیکن اس سے پہلے آپ کو بتاتے چلیں کہ ہمارے ساتھ جن کمپنیز کا تعاون حاصل ہے, سب سے پہلے عتیق میر فاؤنڈیشن جن کی جانب سے جہیز دیا جا رہا ہے. وہ بچیاں جن کی شادیاں جہیز کی وجہ سے رکی ہوئی ہیں وہ ہمیں اس نمبر پہ جو ہمارے اسکرین پہ چل رہے ہیں اس پہ آپ واٹس ایپ کر سکتی ہیں ہمیں, اور آپ کو جہیز فراہم کیا جائے گا عتیق میر فاؤنڈیشن کی جانب سے. اور اس کے علاوہ آپ کو بتاتے چلیں کہ ہمارے ساتھ تعاون حاصل ہے پاپولر اسٹائل, یہ بیڈ شیٹس ہیں پاپولر اسٹائل, ان کا تعاون حاصل ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ہیلز شوز آپ دیکھ رہے ہوں گے, ہیلز شوز کا ہمیں تعاون حاصل ہے, اس کے گفٹ ہیمپرز موجود ہیں. اس کے علاوہ ناظرین ہمارے پاس ایڈور کے گفٹ ہیمپرز موجود ہیں. یہ ISO سرٹیفائیڈ حلال کمپنی ہے. ایڈور کے گفٹ ہیمپرز ہیں. وائلڈ وینچر واٹر پارک کی جانب سے گفٹ ہیمپرز ہیں اور ان کی جانب سے کچھ کوپونز بھی ہیں وائلڈ وینچر واٹر پارک اینڈ ریزورٹ کی جانب سے. اس کے علاوہ ناظرین ہمارے پاس ملکہ فوڈز ملکہ مسالے کے گفٹ ہیمپرز موجود ہیں. ساتھ ساتھ GFS کے گفٹ ہیمپرز موجود ہیں, آپ دیکھ رہے ہوں گے یہ GFS کا گفٹ ہیمپر ہے. اس کے علاوہ ناظرین آپ کو بتاتے چلیں کہ GFS کی جانب سے موٹر بائک دی جا رہی ہے. GFS بلڈرز اینڈ ڈیولپرز کی جانب سے یہ موٹر بائک ہے. اور فار می یہ ہے فار می پرفیوم باڈی اسپرے, اس کی جانب سے گفٹ ہیمپرز بھی ہیں. چھوٹے گفٹ ہیمپرز بھی فار می پرفیوم کی جانب سے دیے جا رہے ہیں. اس کے علاوہ ناظرین ہمارے ساتھ موجود ہیں Q&N جو ہے یہ فلیورز, Q&N فلیورز کا تعاون ہمیں حاصل ہے. میکنگ مدرس ہیپی فوڈ پروڈکٹس فوڈ سروسز اینڈ بیکس شاپ, اٹس اے برانڈ آف ڈریم ورلڈ. Q&N فلیورز کا ہمیں تعاون حاصل ہے. اس کے ساتھ ساتھ ناظرین آپ کو مزید ہم بتائیں گے کہ ہمارے ساتھ عیسیٰ لیب اینڈ ڈائگنوسٹک سینٹر کا بھی تعاون حاصل ہے. عیسیٰ لیب اینڈ ڈائگنوسٹک سینٹر کے گفٹ ہیمپرز ہمارے پاس موجود ہیں, آپ دیکھ سکتے ہیں اسکرین پر عیسیٰ لیب اینڈ ڈائگنوسٹک سینٹر کے گفٹ ہیمپرز ہیں. اور ناظرین ہمارے پاس جو تعاون حاصل ہے وہ ہے کمانڈر سٹی کا. کمانڈر سٹی ویژن 2040 ان کا اعلان ہے. کمانڈر ذاکر صاحب انشاءاللہ ایک دو دن میں ہمارے ساتھ موجود ہوں گے. اس کے علاوہ ناظرین ہمارے ساتھ اور بھی مختلف جو پروڈکٹس ہیں, مرحبا جو ایک گل بہار جن کا شربت ہے, مرحبا کا ہمیں تعاون حاصل ہے. آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ فار می کی جانب سے فار می پرفیوم باڈی اسپرے کی جانب سے ایک عدد واشنگ مشین بھی دی جا رہی ہے, یہ آپ دیکھ سکتے ہیں. اس کے علاوہ مزیدار حلیم کا تعاون ہمیں حاصل ہے. مزیدار حلیم کے باقاعدہ کینڈ فوڈ بھی ہے اور ساتھ ساتھ اس کے گفٹ ہیمپرز دیے جا رہے ہیں. چیز کی جانب سے ناظرین یہ موٹر بائک دی جا رہی ہے. چیز کی جانب سے یہ موٹر بائک ہے. چیز کا ہمیں تعاون حاصل ہے, چیز ڈپارٹمنٹل اسٹور. اس کے علاوہ فوڈ بستی مغلیہ ان کی جانب سے, یعنی مغلیہ کی جانب سے فوڈ بستی کی جانب سے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ گفٹ ہیمپرز موجود ہیں ان کے فوڈ بستی کی جانب سے بھی. تو یہ سارے ہمارے جو اسپانسرز ہیں وہ ہیں. اب ہم دیکھنا چاہیں گے کہ ہمارے ساتھ لائن پر کون ہے تاکہ ہم سوالات کر سکیں اور اس کے بعد جوابات ان سے لے سکیں اور انعامات دے سکیں ان کو. ہیلو جی, السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون صاحبہ بات کر رہی ہیں؟ میں مسکان بات کر رہی ہوں کراچی سے. مسکان کیا حال ہے, خیریت سے ہیں آپ؟ جی میں ٹھیک. پروگرام دیکھتی ہیں آپ؟ بہت بہت اچھا کر رہے ہیں آپ پروگرام. تھینک یو, بہت شکریہ. اچھا مسکان, آپ سے سب سے پہلے ہم ایڈور کے لیے سوال کرنا چاہیں گے. ایڈور کا گفٹ ہیمپر ہے, ٹھیک ہے جی؟ میں بالکل تیار ہوں آپ سوال کے. پہلا سوال آپ سے کروں گا, صلح حدیبیہ کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا بالکل. جی. صلح حدیبیہ جو مسلمانوں کے درمیان یعنی مدینے کے مسلمانوں کے درمیان اور کفار مکہ کے درمیان ایک صلح طے پائی, معاف کیجیے گا. صلح حدیبیہ جس وقت طے پائی اس وقت کافروں نے یہ پروپیگنڈا کیا کہ صلح حدیبیہ دراصل مسلمانوں کی شکست ہے, اور جس طرح کے نکات صلح حدیبیہ میں موجود تھے ان سے لگتا تھا کہ شاید مسلمانوں کو کوئی خاص فائدہ نہیں ہوگا. میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ صلح حدیبیہ کے صرف 2 برس کے بعد مسلمانوں کی تعداد میں کس قدر اضافہ ہو گیا تھا؟ یعنی دگنی ہو گئی تھی, 4 گنا ہو گئی تھی, 6 گنا ہو گئی تھی, کتنی تعداد ہو گئی یا کم ہو گئی تھی؟ یہ مجھے بتائیے گا. میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ صلح حدیبیہ کے 2 برس بعد مسلمانوں کی تعداد میں کس قدر اضافہ ہوا تھا یا کمی ہوئی تھی؟
2 गुना ज्यादा इजाफा हो गया था. 2 गुना इजाफा, यानी डबल हो गई थी तादाद जितने थे. बहुत बहुत मुबारक हो आपको, एडोर का ये गिफ्ट हैम्पर आपको दिया जाता है. थैंक यू. ठीक है जी. इसके बाद हम आपसे हील्स के लिए भी सवालात करना चाहेंगे. हील्स का ये गिफ्ट हैम्पर है, आप देख सकती हैं. ठीक है. और इसमें भी लेडीज शूज और लेडीज सैंडल्स, स्लीपर्स, इसमें हील्स का एक बड़ा नाम है. हील्स के लिए मैं आपसे सवाल कर रहा हूं, मुझे बताइएगा कि हजरत अली करमल्ला वजो जब खलीफा मुकर्रर हुए तो उस वक्त सन हिजरी का कौन सा साल था? हजरत अली करमल्ला वजो किस सन हिजरी में मुसलमानों के खलीफा मुकर्रर हुए थे? 35वीं सन हिजरी में. 35 सन हिजरी बिल्कुल दुरुस्त जवाब है. आपको हील्स का ये गिफ्ट हैम्पर दिया जाता है. अब अगर आप चाहें तो हम मोटरसाइकिल के लिए भी आपसे सवालात कर सकते हैं. GFS की मोटरसाइकिल है. जी मैं बिल्कुल खेलना चाहूंगी. तैयार हैं आप? चलें ठीक है. जी. आपको वैसे बाइक चलानी आती है? चलानी नहीं आती, लेकिन अगर ये बाइक मेरी होती है तो मैं बिल्कुल कोशिश करूंगी और सीखूंगी बाइक. कोशिश करेंगी. बेच देंगी बाइक अगर जीत जाती हैं? क्या करेंगी उसके बाद? इसे कपड़े खरीद लेंगी, ज्वेलरी खरीद लेंगी हैं? नहीं, मुझे बाइक चलाने का शौक है, मैं खुद भी चलाऊंगी. आप खुद चलाएंगी? पक्की बात है. और अगर आपने नहीं चलाई तो फिर? नहीं मैं चलाऊंगी, मुझे शौक है. आपको शौक है? अच्छा चलें ठीक है, माशाल्लाह. अब तो बहुत सी खवातीन ऐसी हैं जो बाइक चलाती हैं. तो बहरहाल आपसे हम 4 सवालात करेंगे. 4 में से 3 सवालों के अगर आपने दुरुस्त जवाब दिए तो ये बाइक आपकी हो जाएगी. ठीक है, तैयार है? जी बिल्कुल. पहला सवाल आपसे करना चाहूंगा मशहूर सहाबी, बल्कि मैं आपसे आसान सवाल करता हूं ताकि आप को ज्यादा चांसेस हों इस ये जो बाइक है ये जीतने के लिए. मुझे बताइएगा हजरत इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु किस सन हिजरी में पैदा हुए? हजरत इमाम हसन हजरत अली करमल्ला वजह के साहबजादे, हजरत बीबी फातिमा के साहबजादे, हजरत इमाम हसन जो हैं वो किस सन हिजरी में पैदा हुए? हिजरत की कुछ अरसे के बाद की बात है, यानी ज्यादा नहीं. जी. आप मुझे ऑप्शन दे सकते हैं इसमें? ऑप्शन तो मैं आपको नहीं दे सकता. चले मैं आपको अच्छा चले ऑप्शन दे देता हूं. सन 1 हिजरी, सन 3 हिजरी या सन 5 हिजरी? 3 हिजरी बिल्कुल दुरुस्त जवाब है. एक सवाल का जवाब आपने दुरुस्त दे दिया है. GFS की बाइक है. और मुस्कान, अब अगर आप सिर्फ 2 सवालों की दूरी पे हैं GFS की बाइक से. ये आपको समझ लें कि हम ये हैंडल, हेडलाइट और ये मीटर वगैरह जो है ना ये आपका हो गया है. ठीक है जी. अब पूरी बाइक नहीं तो अगर पूरे सारे सवालों के जवाब देंगी तो फिर पूरी बाइक लेके जाएंगी ना. नहीं तो फिर यही हम कर सकते हैं. आप बच्चे नहीं जैसे हाथ में हैंडल लेके घूम रहे होते हैं तो आप बाइक नहीं चलाइएगा. बाइक का हैंडल लेके और मुंह से आवाज निकालिएगा बाइक की, ड्रिल, पूरे घर में घूमिएगा. ठीक है? चले ठीक है. आपसे मैं दूसरा सवाल करना चाहूंगा. ये भी आसान सवाल है. मुझे बताइएगा कि मुसलमानों का जो कैलेंडर है सन हिजरी, इसकी इब्तिदा कहां से हुई? मुसलमानों के कैलेंडर हिजरी की इब्तिदा कहां से हुई है? मुसलमानों के कैलेंडर देख लें. अब हैंडल आपका हो चुका है, ये ना हो कि फिर सिर्फ हैंडल पे ही आप जो है वो घूम रही हो, बाकी कोई चीज आपको ना मिल पाए. आसान सवाल है बहुत ही. मुस्कान, अगर आप थोड़ा सा जहन पे सिर्फ नाम पे अगर आप जोर देंगी हिजरी क्यों इसे कहा जाता है तो आप बता सकती हैं. अच्छा, सवाल एक बार फिर से रिपीट कीजिए. जी, सवाल एक बार फिर से कीजिएगा. सन हिजरी की इब्तिदा कहां से होती है? मुसलमानों का जो कैलेंडर है, जो जैसे हम कमरी कैलेंडर भी कहते हैं, हिजरी की इब्तिदा कहां से होती है? हिजरत करने के बाद. हिजरत से, यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब हिजरत फरमाई, मदीना हिजरत फरमाई, तो वहां से सन हिजरी की इब्तिदा होती है. बिल्कुल दुरुस्त जवाब है जी. अब तो माशाल्लाह इंजन और ये टंकी भी आपकी हो चुकी है. अब सिर्फ पिछले टायर और ये पिछली सीट रहती है. टंकी पे बैठ के अगर आप घूम सकती हैं, चला सकती हैं, तो ये साइकिल हम आपको दे देंगे 1 पहिए के साथ. ये मोटर बाइक. सवाल भी करें, मैं पूरी बाइक लेना चाहूंगी. आप पूरी बाइक चाह रही हैं कि आपके हिस्से में आ जाए. चलें ठीक है. एक और आपसे आसान सवाल करते हैं. मुझे बताइएगा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहली ज़ौजा मुतहरा का क्या नाम था? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहली ज़ौजा मुतहरा का नाम क्या था?
جی مسکان اب جلدی سے بتانا ہے آپ نے, اس میں غلطی نہیں کرنی, ایک غلطی کی وجہ سے آپ کے پاس گنجائش ہے. حضرت خدیجہ. جی حضرت خدیجہ رضی اللہ. حضرت خدیجہ الکبریٰ ام المومنین. جب بھی آپ نام لیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بھی زوجہ مطہرہ کا, تو ایک تو ام المومنین کا ہے. ام المومنین یعنی تمام مسلمانوں کی ماں. ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا, بالکل درست جواب ہے. بہت بہت مبارک ہو مسکان, بہت بہت مبارک ہو. یہ بائک جو ہے یہ آپ کو دی جا رہی ہے. کوشش کر کے آئیے گا اور یہاں ہمیں بائک چلا کے بھی دکھائیے گا تاکہ آپ کو یہ بائک دی جا سکے. تھینک یو سو مچ. اور مجھے بہت شوق تھا بائک کا, اور میٹرو ون نیوز نے یہ میرا پورا شوق کر دیا. میں ضرور آؤں گا اور یہ بائک لے کے جاؤں گی. ٹھیک ہے, آپ ہولڈ پہ رہیے گا مسکان, اس لیے کہ آپ سے نمبر لیا جائے گا اور نمبر نوٹ کر کے پھر آپ کو اپنا بلکہ NIC نمبر اور اپنا فون نمبر لکھوا دیجیے گا تاکہ ہم آپ کو ٹریس کر سکیں. ٹھیک ہے, لائن پہ رہیے گا, آپ کا نمبر لیا جا رہا ہے. ناظرین یہ بائک جو ہے آج کی یہ جیت لی ہے مسکان نے. GFS کی یہ بائک تھی اور انہوں نے ماشاءاللہ یہ بائک چند سالوں کے درست جواب, آسان سوالوں کے درست جواب دے کر دے دی ہے. یہ بائک جیت لی ہے. اب MCR جو ہے وہ ہمارا مصروف ہے ان سے نمبرز اور CNIC نمبر لینے میں تاکہ کوئی مغالطہ نہ ہو. اکثر یہ بھی ہوتا ہے بہت سے لوگ ہمارے آفیسز آ جاتے ہیں, لیکن اسی لیے ہم ان کا فون نمبر اور ان کا جو NIC نمبر ہے وہ ویریفائی کرتے ہیں, اس کے بعد گفٹ دیے جاتے ہیں. بہرحال ناظرین ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ گفٹ جو ہے وہ ہم اپنی اس ٹرانسمیشن میں نکالیں. یہی وجہ ہے کہ آج بھی ایک GFS کی جانب سے یہ GFS کی بائک جو ہے یہ دے دی گئی ہے. GFS بلڈرز اینڈ ڈیولپرز کی جانب سے یہ بائک دی گئی ہے. اور آپ کو بتاتے چلیں کہ اس طریقے سے ہم اب تک 3 بائکس پہلے ہی نکال چکے ہیں GFS بلڈرز اینڈ ڈیولپرز کی. آج ہم نے سوچا کہ پھر سے ایک بائک نکالی جائے اور آپ لوگوں کو اپنے اس پروگرام میں شامل کیا جائے. سوالات آسان ہوتے ہیں, اگر آپ تھوڑی سی کوشش کر لیں یا اگر تھوڑی سی بھی آپ کی نالج ہو تو آپ بآسانی ہمارے اس پروگرام سے جو ہے وہ مختلف سوالات کے جواب دے کے چیزیں آپ جیت سکتے ہیں. بہرحال ناظرین ہمارے ساتھ اس وقت ایک اور کالر موجود ہیں, ہم اس وقت ان سے مزید بات کرنا چاہیں گے. ہیلو جی, السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون سا بات کر رہے ہیں جی, کہاں سے آپ نے کال کی ہے؟ میر علی بات کر رہا ہوں کراچی سے. کیا نام بتایا آپ نے؟ میر علی. میر علی کراچی سے بات کر رہے ہیں. اور میر علی مجھے بتائیں کہ اسلامک نالج رکھتے ہیں آپ؟ تھوڑی بہت. تھوڑی بہت ہے, زیادہ نہیں ہے اس کا مطلب ہے. اچھا مجھے یہ بتائیے گا, چلیں مجھے یہ بتائیے گا, پروگرام دیکھتے ہیں آپ ہمارا؟ جی جی بالکل. اچھا, تو اگر پروگرام بھی آپ دیکھتے ہیں نا تب بھی آپ ہمارے بہت سے سوالوں کے درست جواب دے سکتے ہیں. سب سے پہلے میں آپ سے پاپولر اسٹائل کے لیے سوال کرنا چاہوں گا. پاپولر اسٹائل کا گفٹ ہیمپر ہے. مجھے بتائیے گا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ مطہرہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کن صحابی رضی اللہ تعالی عنہ کی صاحبزادی تھی؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ, بالکل درست جواب ہے. پاپولر اسٹائل کی جانب سے یہ گفٹ ہیمپر آپ کو دیا جاتا ہے. میرے بھائی میر علی بہت بہت مبارک ہو آپ کو. ایک سوال آپ سے اور کروں گا, اور یہ جو گفٹ ہیمپر ہے ہم ایسا کرتے ہیں کہ ملکہ کا یہ گفٹ ہیمپر ہم آپ کو دینا چاہیں گے. ٹھیک ہے جی, تیار ہیں آپ؟ ایک سوال آپ سے اور کروں گا میں. بالکل بالکل. مجھے یہ بتائیے گا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی نماز جنازہ کس صحابی رضی اللہ تعالی عنہ نے پڑھائی تھی؟ ان سے بہت سی حدیثیں روایت کی گئی ہیں جن صحابی رضی اللہ تعالی عنہ نے نماز جنازہ پڑھائی تھی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی. آپشن دے سکتے ہیں آپ؟ آپشن چلے میں آپ کو آپشن دے دیتا ہوں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ یا حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ یا حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ. حضرت انس بن مالک. مجھے افسوس ہے میرے بھائی, جواب غلط ہوتا ہے. صحیح جواب ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ. مجھے افسوس ہے آپ یہ نہیں جیت سکے. بہرحال آپ نے کوشش کی, کوئی بات نہیں, آپ ہمارے پاس سے ملکہ مسالے کا گفٹ ہیمپر نہیں جیت سکے. بہرحال آپ کو جو پاپولر اسٹائل کا گفٹ ہیمپر ہے معاف کیجیے گا, بہت بہت مبارک ہو, آپ نے جیت لیا ہے. بہرحال ناظرین اب ہم آپ اس ہمارا یہ سیگمنٹ جو اختتام پر پہنچتا ہے,
اور ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو گفٹ ہیمپرز دیے جائیں, موٹر سائیکل دی جائے. اس وجہ سے ہم یہ سیگمنٹ خاص طور پہ روزے کے بعد یعنی افطار کے بعد لے کر آتے ہیں. ناظرین, امید کرتا ہوں آپ کو پروگرام پسند آیا ہوگا. مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہو تو میں درگزر کرنے کی درخواست کروں گا. اللہ تعالیٰ سے معافی کا خواستگار ہوں. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.